دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں دنیا بھر کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ میں ہوں وصال اعظم۔ کولمبیا میں شدید زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 250 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں ملبے میں پھنسے لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں اور ہزاروں افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کئی علاقوں میں بجلی، پانی اور رابطے کی سہولت بھی متاثر ہوئی ہے۔ شمالی کوریا کا میزائل تجربہ۔ شمالی کوریا نے بدھ کو ایک بیلسٹک میزائل سمندر کی طرف فائر کیا ہے۔ یہ میزائل تقریباً 700 کلومیٹر تک گیا، جبکہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی بڑی فوجی مشقیں بھی قریب ہیں۔ جنوبی کوریا اور جاپان نے اس تجربے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ یوکرین نے روسی تیل کے جہازوں پر حملے روکے۔ یوکرین نے روسی بندرگاہ نوروسسک سے جانے والے تیل کے جہازوں پر ڈرون حملے عارضی طور پر روک دیے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ امریکہ کی درخواست کے بعد کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو کچھ مدد مل سکتی ہے۔ چین میں شدید بارش۔ ٹائفون ڈالفن کے اثرات کے بعد چین کے بیجنگ اور ہینان میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکام نے متاثرہ علاقوں میں احتیاط اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے، احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ دنیا میں تیل اور سونے کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے باعث بدھ کو عالمی مارکیٹ میں تیل اور سونے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ سرمایہ کار جنگ اور عالمی سپلائی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہیں۔ اس صورتحال کا اثر دنیا بھر میں توانائی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ برطانیہ میں کاروبار کے لیے نئی مدد کا وعدہ۔ برطانیہ یعنی برٹن کے وزیر اعظم اینڈی برنہم نے کہا ہے کہ حکومت کاروباریوں کے اخراجات کم کرنے میں مدد کرے گی۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ ملک کو مشکل مالی صورتحال کا سامنا ہے۔ حکومت کا مقصد کاروباری سرگرمیوں اور معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ کینیڈا اور امریکہ میں تجارتی مذاکرات۔ کینیڈا اور امریکہ کے حکام نے تجارتی معاملات پر مزید بات چیت کی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب نئی ٹیرف پالیسیوں کی آخری تاریخ قریب ہے۔ کینیڈا کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر منفی اثر کم ہو۔ جنوبی افریقہ میں کان کا حادثہ۔ جنوبی افریقہ میں ایک پرانی کان کا ملبہ گرنے سے کم از کم 14 غیر قانونی کانکن ہلاک ہو گئے۔ 8 افراد زخمی ہوئے ہیں اور پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ حکام کے مطابق ایسے علاقوں میں غیر قانونی کانکنی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت کی بڑی کمپنی ٹاٹا میں اہم تبدیلی۔ ٹاٹا سنس کے چیئرمین این چندرشیکھرن نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ اپنی موجودہ مدت مکمل کریں گے۔ یہ خبر ایسے وقت آئی ہے جب ٹاٹا ٹرسٹ کے ساتھ کمپنی کے تعلقات پر اختلافات کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ چندرشیکھرن کئی سالوں سے ٹاٹا گروپ کی قیادت کر رہے ہیں۔ آج مکمل سورج گرہن۔ 12 اگست کو 2026 کا واحد مکمل سورج گرہن نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر خاص طور پر آئس لینڈ، اسپین اور شمالی بحر اوقیانوس کے کچھ علاقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس دوران چاند کچھ وقت کے لیے سورج کو مکمل طور پر ڈھانپ دے گا۔